بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے دوسری بات، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالک کو، جن کو تم منہ بولا بیٹا بنا کر بیٹے کی طرح پکارتے ہو، تو تمہارے لے پالکوں کو، متبنہ کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے۔ اگر تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا، منہ بولا رشتہ سے پکار لیا تو وہ تمہارے بیٹے نہیں ہو گئے۔ ہندوستانی سماج میں بھی ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا اثر مسلمانوں کی ثقافت پر ہے، سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ہندو مذہب کا ہم مسلمانوں پر ہندوستان میں بہت اثر پڑا ہے، اور جہاں جتنی زیادہ دین سے جہالت ہے وہاں اتنا زیادہ اثر نظر آئے گا آپ کو۔ جا کے دیکھ لیجیے دیہاتوں میں کہ بعض جگہ پر منگل سوتر اور کشکا لگانا، یو پی میں جو ہے مسلمان عورتیں کشکا لگاتی ہیں، مانگ میں سندور ڈالتی ہیں۔ ہمارے مہاراشٹر میں آپ جائیں دیہاتوں میں، مسلم عورتیں جو ہے شادی شدہ جو ہے وہ گلے میں منگل سوتر پہنتی ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ایک سے زیادہ شادی کو برا مانتے ہیں، برا مانا جاتا ہے۔ کسی نے دوسری شادی کر لی تو زنا کی خبر سننے کے بعد اب بولتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے۔ کیا معلوم، میں تو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہمارا سماج علم کہاں کس درجے کا ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کی بات، جاہلوں کی چھوڑیے، پڑھے لکھے جو دیندار اپنے آپ کو بتانے کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کا ہمارے خاندان میں کسی نے کیا نہیں، یہ کیسے کر لیا؟ کسی نے اگر کر لیا جرت، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ رسول کی اجازت ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، یہی پرمپرا روایت۔ یہ ایسے لوگ ابھی اسلام کو سمجھے نہیں ہیں، قرآن حدیث کو جانا نہیں ہے، دین کے تقاضے نہیں جانا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بندہ ہے مومن بندہ، یہ تو کہتا ہوں نوجوانوں کو ٹی وی چینل پہ بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے تو شرمانا نہیں، سینہ ٹھوک کے، سینہ تان کے کہنا کہ ہاں ہے اور یہی سب سے صحیح ہے۔ ایک دینی تعلیم کے سلسلے میں کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ یہ کمزور بات ہے بھی نہیں۔ جو اللہ کا حکم اور اللہ کی شریعت ہے، دنیا کے سب سے سارے قوانین سے بہتر ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور ہے۔ ہم ثابت نہ کر پائے کسی خاص موقع پر خاص بات کو، یہ الگ بات ہے۔ جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرتے ایک سے زیادہ بیویاں۔ ان کے یہاں ناجائز تعلقات کی بنیاد پر ملنا جلنا یا آخری معاملے تک پہنچنا بالکل جائز ہے۔ ارے یورپ اور امریکہ جو اس پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں بن بیاہی ماؤں کی کثرت ہے، اولاد الزنا کی ایک بھیڑ ہے۔ امریکہ کے بہت سارے صدور کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اصلی باپ کون ہے۔ یہ ابھی فرانس کی عورت کا میں نے ذکر کیا۔ تو ایک آدمی کئی عورتوں سے تعلق قائم کر سکتا ہے، شادی نہ کرے، شادی کر کے باعزت طریقے سے گھر میں لائے، اپنا نام دے، اس کے بچے اس کا نام پائیں، اس کی تربیت پائیں، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری لے۔ شادی کرنے میں ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ضرورت پوری ہو جانے کے بعد پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، یوز اینڈ تھرو والا جو کلچر ہے یورپ کا، کہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو یوز کریں گے، باقی پھینک دیں گے۔ اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں لوگوں کو، کہ کیسے کیسے عذاب جحیم، دردناک عذاب کا شکار بنا رہا ہے، کیسی کیسی بیماریاں پھیلا رہا ہے، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، اعصابی بیماریاں، پھر اس کے بعد خودکشی۔ بچے دیکھتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے، میری ماں جو ہے، کبھی اس مرد کے ساتھ کبھی اس مرد کے ساتھ، تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سماج کی رکاوٹ ہے کہ بول بھی نہیں سکتا، تو شراب اور نشہ کرتا ہے، باغی بن جاتا ہے، وہ کسی کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اپنی ماں کو جیسا دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں پھر اور زیادہ گناہ گار بنتا ہے اور بدکاری کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، سے مختلف جرائم ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اور آج وہ جو ہے آزادی کے نام پر پورا سماج اور معاشرہ آوارہ ہو چکا ہے۔ اب حکومت کو روکنا پڑتا ہے کہ نہیں، شادی شدہ زندگی اختیار کیجیے، آپ کی محفوظ زندگی ہوگی، بیماریوں سے محفوظ، بہت سارے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، لیکن کون سنتا اور مانتا ہے؟ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، تو اس میں یہ بھی بتایا کہ جو رسم و رواج یا لوگوں میں چلن آ رہا ہے، اس کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں، ان کا منہج کیا ہے۔ چنانچہ تبنی کا رد کیا گیا، منہ بولے رشتے کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں بعض مسلمان بھی آپ دیکھیں کہ کسی سماج میں رہتے ہیں، کسی غیر مسلم لڑکی یا گھر سے تعلق ہے، وہاں کی کسی لڑکی نے راکھی ہاتھ میں باندھ دی تو کہتے ہیں وہ مجھے راکھی باندھتی ہے، میری بہن ہو گئی، اور راکھی باندھنے والی یہ میرا بھائی ہو گیا۔ یہ منہ بولا رشتہ بن گیا، دو مذہب کے ماننے والے بھائی بہن ہو گئے۔ کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لے پالک کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات تمہارے منہ سے تمہاری کہی ہوئی بات ہے، تم نے منہ سے کہہ دیا، حقیقت نہیں بدل گئی۔ اگر آپ مرغے کو بطخ بول دے تو وہ بطخ نہیں مانی جائے گی، مرغا مرغا ہی رہے گا۔ ایسے ہی جو جس کا بیٹا ہے وہ اس کا بیٹا ہی مانا جائے گا۔ واللہ یقول الحق،
وهو يهدي السبيل، اور اللہ حق کہتا ہے، حق بیان کرتا ہے اور صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا ہے، لہٰذا اسے قبول کیا جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ منہ بولے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا ابطال کیا تو کیسے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے گھرانے سے منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ آپ کے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کا رشتہ حضرت زینب کو بھیجا، یہ اونچ نیچ کے خاتمے کرنے والی بات تھی، اور پھر بعد میں ان سے طلاق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا طلاق کرواؤ۔ ہاں حنفی مسلک کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں، وہاں کفاءت کا ایک بحث ہے، اونچ نیچ وہاں موجود ہے فقہ حنفی میں، قریشی لڑکے سے نچلے دوسرے ذات کی جو لہے کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مولوی عثمان صاحب مالیگاؤں کے جامعۃ الصلاۃ کے بانی، انہوں نے دیوبند کے خلاف اس قسم کے فتووں کے خلاف جو ہے پوری کتاب لکھی تھی، ہم نے سنا ہے، دیکھ نہیں سکے اب تک، ہاں لیکن وہ فقہ حنفی میں ہے۔ ابھی اللہ کی پکار اور البلاغ ان پرچوں میں ایک ہی مضمون قسطوار شائع ہوا تھا، اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ یہ فقہ کی کتابوں میں یہ اونچ نیچ ہندوستانی اور ہندوانہ مزاج کی برقرار رکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ شادی تو کر دی تھی لیکن نبھی نہیں، ٹوٹ گئے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کو سمجھا نہیں؟ حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کر دی اور نبھی نہیں، وہاں ایک اور چیز کا رد کرنا تھا، ورنہ اور بھی رشتے ہوئے ہیں، یہ کوئی صحابہ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایک رشتہ نہیں ہوا ہے قریشی غیر قریشی کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے قریش کے، انہوں نے اپنی سگی بہن کا رشتہ حضرت بلال حبشی سے کیا، حبشہ کے سیاہ فام کالے سگی بہن قریش کی، حضرت بلال سے نکاح کیا۔ یہ ایک اور مثال میں نے دی، ایسی اور دسیوں مثالیں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا ہے، اب صحابہ کرام نے مان لیا، تو یہ کفاءت خاندانی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رشتہ دین کے معاملے میں ٹھیک ٹھاک ہے دونوں کا معاملہ، دین اور عقیدہ دیکھنا چاہیے، ہاں تو شادی کر دینا چاہیے کسی بھی خاندان کی۔ ہاں خیر، تو کہا کہ یہ تمہارا آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ ہوا، میں نے عرض کر رہا تھا، آگے شاید آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کریں گھر سے۔ یہ ابطال تبنی اس طرح ہوا، منہ بولے بیٹے رشتے کا حقیقی اعتبار نہیں ہے۔ اس کا رد کیسے کیا؟ یہ جو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور میں نے بتایا کہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا، چنانچہ حضرت زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو اب بیٹے کی طرح ہو گئے۔ اب ان کی بیوی کا جب طلاق ہوا تو یہ مانا گیا کہ زید نے جس کو طلاق دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو تھی، ہاں بہو تھی، تو اب بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا اللہ کے حکم سے، اللہ نے نکاح کروایا حضرت زینب سے جو زید کی مطلقہ تھی، پہلے نکاح ہوا پھر طلاق ہوا، اور اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو طلاق دینے کی بات کہیں۔ حضرت زید اور ان میں نبھ نہیں رہے تھے، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ان سے طلاق کی بات کی جائے، لیکن آپ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر قرآن کی سورہ احزاب میں پڑھی ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے اس بات سے شرما رہے تھے، ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، کہ اس بات کو چھپا رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اسے چھپا رہے تھے اور لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا بات چھپا رہے تھے اور کس بارے میں ڈر رہے تھے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے آپ کا نکاح کر دیا، ان سے طلاق لیا جائے، اور طلاق کے بعد آپ کو نکاح کرنا ہے عدت گزر جانے کے بعد۔ یہ بات آپ لوگوں سے کہنے سے گھبرا، آپ کو اندازہ تھا کہ یہ کرنے کے بعد کفار مکہ طوفان اٹھائیں گے میرے خلاف اور طعن و تشنیع کریں گے، اور ویسا ہوا کہ دیکھو اپنے ہی بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر لی۔ لیکن یہاں مقصد یہی بتانا تھا، یہ قدیم رسم، میں نے کہا رسم و رواج جو چلی آ رہی ہے، پرمپرا جو چلی آ رہی ہے، اس کی مخالفت کرنا چھوٹا کام نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا۔ اچھے اچھوں کے جو ہے پانی پیتے پانی ہو جاتے ہیں، محاورہ جو بھی ہو، ہاں لوگ ڈرتے ہیں، بہت بہادر بنے گے یہ، یہاں اس کی جرات نہیں کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ عمل کیجیے، تو پہلے آپ ڈر رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، ہاں کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے۔ ہاں اس کے بعد کہا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، جب زید نے اپنی ضرورت اور غرض ان سے پوری کر لی، یعنی ان کے درمیان طلاق ہو گیا، معاملہ ختم کر لیا، زَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی، یعنی اس عورت سے، یعنی حضرت زینب سے۔ اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے حضرت زینب بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے کہ وہ اپنی ازواج مطہرات پر اس بات پر فخر کرتی تھی کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی، میری اللہ نے کرائی، عرش کے اوپر سے، 7 آسمان کے اوپر سے۔
میری شادی اللہ نے, قرآن کہہ رہا ہے زوجنا کہا, ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دوسرے لوگوں نے جواب دیا, موقع نہیں ہے, پہلے ہی سے وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو تبنی, لے پالک اور منہ بولے رشتے کا رد کیا گیا. یہ پرمپرا نہیں چلے گی کہ صرف منہ بولنے سے کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہو جاتا, بیٹا نہیں ہو جاتا. اس کا رد کیا گیا, اور رد عملی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کروایا گیا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے کو کہا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ ہی کہا جائے. زید بن محمد کہا جانے لگا تھا, اس سے منع کیا گیا. تو باپ کے علاوہ کسی کی طرف نسبت بیٹے کی نہیں کی جا سکتی. ہاں, السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.